بسم اللہ الرحمن میں رہیں۔ بچے آج کے اس لیکچر میں ہم صرف جنرل ضیاء الحق کا تھوڑا سا انٹروڈکشن جانیں گے، اور پھر اس کے بعد جب وہ اقتدار میں آتے ہیں وہ کون سے وعدے عوام سے کرتے ہیں، اور پھر وہ اس وعدوں کو بھول کر کس طرح سے وہ پھر آگے اپنی جو اقتدار تھا ان کو وہ لمبا کھینچتے اور تقریباً 11 سال تک یہ پاکستان کے پھر حکمران بنے۔ تو ہم صرف ان کے 11 سال کے دور میں جو چند اہم واقعات تھے ان پہ ہم مختصراً تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ بچے آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا میں اس کا انٹروڈکشن دے دوں کہ جنرل ضیاء الحق 12 اگست 1924 کو جلندھر میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اسٹیٹ اسٹیفن کالج دہلی سے تعلیم حاصل کی۔ 1943 یعنی 1943 میں باقاعدہ طور پر آپ برٹش آرمی میں شمولیت اختیار کیا۔ آپ نے جو ورلڈ وار سیکنڈ ہے اس میں بھی
چیف آف آرمی سٹاف تھے، انہوں نے مداخلت کی۔ اچھا، انہوں نے مداخلت کی اور ایک آپریشن آپ نے شروع کیا، آپریشن فیئر پلے، اس کے نام سے آپ نے ایک بھٹو کے خلاف آپریشن شروع کیا، اور اسی آپریشن کے تحت آپ نے بھٹو کو اقتدار سے ہٹا کر آپ نے جو حکومت ہے یا تخت ہے اس پر قبضہ کر لیا۔ مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے، قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں، صوبائی گورنر اور وزیر ہٹا دیے گئے ہیں، البتہ آئین کو منسوخ نہیں کیا گیا ہے، اس کے بعض حصوں پر عمل درآمد روک لیا گیا ہے، اور ملک میں مارشل لا نافذ کیا۔ بچے اس کے بعد آپ نے قوم سے خطاب کیا اور آپ نے وعدہ کیا کہ میں 3 مہینے یعنی 90 ڈیز کے اندر انتخابات کرواؤں گا۔ اس دوران آپ نے جو جتنی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تھیں ان پہ بین لگایا، جو سپیچ تھیں یا آزادی اظہار جو تھا، تقریریں وغیرہ تھیں یا تحریریں وغیرہ تھیں، ان پہ آپ نے مکمل طور پر پابندی لگا دی۔ کچھ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اکتوبر 1977 یعنی جس طرح سے میں نے کہا کہ آپ نے جولائی میں اقتدار سنبھالا، تو جولائی، اگست، ستمبر اور اکتوبر یعنی آپ نے وعدہ کیا کہ میں 3 مہینوں یعنی 90 ڈیز کے اندر میں انتخابات کرواؤں گا۔ تو اکتوبر میں آپ کا جو وعدہ تھا وہ پورا ہو رہا تھا، لیکن یہاں پر آپ نے کیا کیا کہ اکتوبر 1977 یعنی اکتوبر 1977 میں آپ نے جو انتخابات تھے اس کو ڈیلے کیا، مطلب اس کو ملتوی کیا، اور یہ کہہ کر یا یہ بہانہ کر کے اس کو ملتوی کیا کہ پہلے سیاستدان جو ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو جائے۔ بچے اسی اکاؤنٹیبلٹی کے پیچھے چھپ کر آپ نے قوم سے جو وعدہ کیا تھا 90 دن کے اندر انتخابات کروانے کا، وہ آپ نے ملتوی کیے، ڈیلے کر دیے، اور اسی اکاؤنٹیبلٹی کا بہانہ بنا کر آپ نے جو اس ٹائم کے جو پرائم منسٹر تھے ذوالفقار علی بھٹو، جن کو آپ نے زور زبردستی اقتدار سے بے دخل کیا تھا، ان کو گرفتار کیا ایک شخص کے قتل کے الزام میں۔ اچھا، ذوالفقار علی بھٹو گرفتار ہو جاتے ہیں، آپ پر لاہور ہائی کورٹ میں 1978 میں مقدمہ چلایا جاتا ہے، اور پھر اسی سال آپ کو پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے۔ بچے اس کے بعد 1 سال بعد ہی 1979 یعنی 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی جاتی ہے۔ طور پر ایک کابینہ بھی تشکیل دی۔ اس کے بعد بچے آپ نے صدر پاکستان کا جو عہدہ ہے 1978 اس کو سنبھال لیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کے بعد آپ عوام کی طرف متوجہ ہوئے۔ بچے ایک طویل عرصے کے بعد آپ نے پورے ملک میں ستمبر 1989 یعنی 1979 میں بلدیاتی انتخابات یعنی لوکل گورنمنٹ الیکشنز کرواتے ہیں۔ بچے ذرا اس بات کو سمجھے کہ لوکل گورنمنٹ الیکشنز کیا ہوتے ہیں یا مقامی انتخابات کیا ہوتے ہیں۔
بچے لوکل گورنمنٹ الیکشنز وہ انتخابی عمل ہیں جس کے ذریعے کسی شہر، کسی گاؤں، کسی ضلع یا کسی تحصیل کی سطح پر مقامی نمائندوں جیسے ناظم، نائب ناظم، کونسلر، چیئرمین وغیرہ کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ بچے اس کے بعد آپ نے جو ملک میں عام انتخابات تھے، جو نیشنل اسمبلی کے لیول کے انتخابات تھے، اس کو آپ نے ایک دفعہ پھر ملتوی کیا، اور جو کہ کنسٹیٹیوشن تھا 1971 جو کہ ملک پہ اس ٹائم نافذ تھا یا لاگو تھا، اسی آئین کو بھی آپ نے معطل یعنی سسپینڈ کیا اور ایک عبوری آئین دیا تھا۔ بچے 1973 کا جو کنسٹیٹیوشن ہے یا آئین ہے، اس کو سسپینڈ کرنے کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی تھی کیونکہ اس آئین میں جو کہ سب سے زیادہ جو اتھارٹیز تھی یا سب سے زیادہ جو پاورز تھے یا سب سے زیادہ جو اختیارات تھے وہ وزیر اعظم کے پاس تھے، جبکہ جنرل ضیاء الحق نے صدر کا عہدہ سنبھالا تھا۔ تو صدر کے جو اختیارات تھے یا اتھارٹیز تھی وہ 1973 کے کنسٹیٹیوشنز کے اکارڈنگ یا اس کے تحت وہ کم تھے، تو آپ نے اپنے اختیارات اپنے کا جو کنسٹیٹیوشن ہے ان کو سسپینڈ کر بچے اسی آئینی فارمولے کے انڈر پھر 19 دسمبر 1984 کو یعنی 1984 کو آپ پورے ملک میں ایک صدارتی ریفرینڈم کرواتے ہیں۔ بچے سب سے پہلے ذرا دیکھیں کہ ریفرینڈم ہے کیا، یعنی رائے شماری۔ بچے الیکشن اور ریفرینڈم میں بہت فرق ہے۔ بچے اگر میں الیکشنز کا بتا دوں کہ الیکشنز یا انتخابات میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں الیکشن یا انتخابات وہ عمل ہوتا ہے جس میں عوام اپنے نمائندوں یعنی ایم این اے، ایم پی اے، ناظم، نائب ناظم ان کو چنتے ہیں، ان کی سلیکشن کرتے ہیں یا ان کو الیکٹ کرتے ہیں، تاکہ یہی لوگ جو عوام ان کو الیکٹ کرتے ہیں تاکہ وہ حکومت چلائے، قانون بنائے اور ہماری فلاح و بہبود کے لیے کام کرے۔ جبکہ دوسری طرف ریفرینڈم یا رائے شماری یہ وہ عمل ہے جس میں عوام کسی خاص سوال یا پالیسی پر ڈائریکٹلی ہاں یا نہ میں جواب دہ ہوتے ہیں۔ مطلب الیکشن میں ہم ووٹ ڈال کر الیکٹ کرتے ہیں اپنے نمائندوں کو، جبکہ ریفرینڈم میں کہ کیا میں صدارت کی جو عہدے پر فائز ہوں یعنی ایک ایز اے پریزیڈنٹ کیا مجھے کنٹینیو کرنا چاہیے، یا میری جو مدت میعاد ہے یا اسی عہدے پر میں فائز ہوں کیا میں یہ جاری رکھوں
آپ میرے ساتھ ہیں تو بچے ظاہر سی بات ہے حکومت بھی آپ کی، عدالتیں بھی آپ کی، فوج بھی آپ کا، پولیس بھی آپ کی، مشینری بھی آپ کی. تو اسی ساری چیزوں کو استعمال کر کے آپ یہ ریفرینڈم بھاری اکثریت سے جیت جاتے ہیں. بچے پھر اسی ریفرینڈم کے بعد آخر کار ایک طویل عرصے بعد پورے ملک میں 25 فروری 1985 کو سب سے پہلے جو نیشنل اسمبلی یعنی قومی اسمبلی کے انتخابات کروائے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد 3 دن بعد یعنی 28 فروری کو پھر جو تمام صوبے ہیں وہاں پر جو صوبائی اسمبلیاں ہیں اس میں بھی انتخابات کروائے جاتے ہیں. لیکن بچے یاد رکھیں کہ یہ انتخابات غیر جماعتی بنیاد پر ہو جاتے ہیں. بچے غیر جماعتی بنیاد کا مطلب کیا ہے کہ بچے یہاں پر آپ کو میں نے سٹارٹ میں بھی کہا کہ جنرل ضیاء الحق نے تمام جو جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز تھی یعنی پیپلز پارٹی تھی، PMLN پارٹی تھی یا PMLQ پارٹی تھی یا ANP پارٹی تھی، ان تمام پارٹیز پہ آپ نے بین لگایا ہوا تھا. تو مطلب جماعت کسی بھی جماعت نے یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے اس پہ پارٹیسپیٹ نہیں کیا پابندی کی وجہ سے، بلکہ جتنے لوگوں نے ان انتخابات میں حصہ لیا وہ تمام کے تمام آزاد امیدوار تھے یعنی انڈیپینڈنٹ تھے. یعنی یہ کسی بھی جماعت سے کسی کا بھی تعلق نہیں تھا. تمام امیدواروں نے ایک آزاد امیدوار کی حیثیت سے ان انتخابات میں حصہ لیا. بچے اس انتخابات کے نتائج جب آئے ظاہر سی بات ہے کوئی پولیٹیکل پارٹی تھی ہی نہیں، لیکن یہاں پر نیشنل اسمبلی میں جو زیادہ میجورٹی جو ممبران تھے انہوں نے پھر جو سندھ سے ایک منتخب ایک نمائندہ تھا محمد خان جنیجو، ان کو میجورٹی جو ممبر نیشنل اسمبلی تھے ان کو وزیر اعظم منتخب کیا. بچے 20 مارچ 1985 کو محمد خان جنیجو جس کا تعلق صوبہ سندھ سے تھا آپ پاکستان کے وزیر اعظم بنے. اس کے بعد صدر ضیاء الحق نے 30 دسمبر 1985 کو ملک سے جو مارشل لا انہوں نے 1977 یعنی 1977 کو لگایا تھا اس کے خاتمے کا اعلان کیا. بچے یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، جنرل ضیاء الحق کا مختصر سا تعارف اور ان کے دور حکومت میں آنے کا جو پس منظر تھا اس کو ہم نے جانا. اس کے بعد آپ نے جو ایک طویل عرصے تک یعنی 11 سالوں تک آپ نے پاکستان کی جو باغ دوڑ سنبھالی تھی، اس دوران آپ نے جو اہم اقدامات اٹھائے اس پہ ہم نے تھوڑی سی روشنی ڈالی. بچے انشاءاللہ جو آنے والے ہمارے کلاسز ہوں گے اس میں ہم پھر جنرل ضیاء الحق کے جو اسلامی قوانین کی نفاذ کے لیے جو آپ نے کوششیں کی تھی ہم ان پر تفصیل سے بات کریں گے. اس کے علاوہ جو افغان جہاد اور اس کے جو اثرات تھے، اس کے جو ایفیکٹس تھے، اس پہ ہم انشاءاللہ آگے کلاس میں ڈسکشن کریں گے. اور پھر جو جنیوا مذاکرات تھے اس کو بھی ہم انشاءاللہ تفصیل سے ڈسکس کریں گے. بچے امید ہے آپ سب کو سمجھ آئی ہوں گی. اگر پھر بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو انشاءاللہ آن لائن سیشن میں ہم اس پر تفصیل سے بحث کریں گے. بچے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں. اللہ آپ سب کا حامی اور ناصر ہوں. پاکستان زندہ باد.